السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله إن شاء الله من الصابرين۔ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ إن هذا لهو البلاء المبين۔ وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ سورہ صافات آیت 101 تا 112۔ یہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کو ظاہر فرما رہی ہیں جس دعا میں آپ نے صالح اولاد کی التجا کی تھی۔ وہ دعا کیسی تھی، کس تضرع کے ساتھ کی گئی، کس خلوص کے ساتھ وہ دعا مانگی گئی، اس کا اظہار قبولیت کے ذریعے ہمارے سامنے کیا گیا ہے۔ ورنہ بہت ہیں جو من الصالحین ربنا حب لنا من الصالحین یا رب حب لی من الصالحین کی دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بھی صالح اولاد عطا فرما، مگر ہر ایک کی دعا مختلف رنگ میں سنی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو قابل توجہ ہے جو میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ سنت ابراہیم ہے جو مسلسل اس وقت سے چلی آ رہی ہے، اور قرآن کریم نے اس کو بارہا مختلف رنگ میں
صرف ابراہیم کے حوالے ہی سے نہیں بلکہ اور انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بھی پیش فرمایا، لیکن ہر دعا کا نتیجہ الگ الگ نکلا اور دعا ایک ہی تھی کہ اے خدا مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ تو محض الفاظ پر دعا کی قبولیت منحصر نہیں ہوا کرتی، بلکہ کس الہا، کس خلوص، کس بے قراری اور کامل سپردگی کے ساتھ وہ دعا کی جا رہی ہے، اس پر نتیجہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس دعا کو کس رنگ میں قبول فرمایا جائے۔ تو الفاظ تو وہی ہیں جو دیگر انبیاء کے حوالے سے بھی ملتے ہیں، اور سب مومن بھی یہی دعائیں کرتے ہیں، ہمیں صالح اولاد عطا فرما، ہمیں صالح اولاد عطا فرما۔ مگر اس دعا کے بعد پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا نشان اسی حد تک، اسی رنگ میں ظاہر ہوگا جس حد تک اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے دل پر نظر رکھتے ہوئے یہ معلوم فرمائے گا کہ کس حد تک خلوص کے ساتھ دعا کی گئی ہے۔ اور خلوص کی دعاؤں کے بعد پھر ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، پھر مسلسل ان دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ایک محنت کا دور ہے جس کا ذکر اس قبولیت کے نشان میں ملتا ہے۔ پر اس حوالے سے آج ہمارے لیے یہ دعا اسی طرح مشعل راہ ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں تھی۔ مگر ان آیات پر غور کرنے سے ہمیں تربیت کے گہرے اصول بھی معلوم ہوتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ کب تک ہماری محنت اور تربیت کا دور جاری رہنا چاہیے۔ واقفین نو کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ میں آج کی اس عید کے خطبے میں آپ کو بعض امور ان آیات کی روشنی میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ دعا یہ ہے، رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسے ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری دی۔ لفظ حلیم میں بھی حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا رنگ ظاہر فرما دیا گیا، کیونکہ حلیم ایک ایسے بیٹے کو کہتے ہیں جو بہت ہی متوازن مزاج اور حوصلے والا ہو، اور بے صبرا نہ ہو، اور تکلیف دہ باتوں کو بھی بڑے حوصلے اور بردباری کے ساتھ برداشت کرنے والا ہو۔ تو صالحین کا تصور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں تھا، اس کا حلم کے ساتھ تعلق تھا۔ حضرت ابراہیم کے ذہن میں جو صالحیت کا معیار تھا، اس میں وہ ساری باتیں داخل تھیں جو قبولیت کے نشان کے طور پر ظاہر ہوئیں۔ پہلی ان میں سے یہ ہے، حلیم بیٹے کی دعا مانگی ہے آپ نے، تبھی حلیم بیٹا عطا کیا گیا ہے۔ اور حلم کا لفظ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ انسان کی نیکیوں میں وقار پیدا کرنے کے لیے، اس کی آزمائش کے وقت جس طرح وہ اس آزمائش کے دور سے گزرتا ہے، اس میں ایک عظمت پیدا کرنے کے لیے حلم بہت ضروری ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی جو الہام ہوا تھا اس میں تھا وہ دل کا حلیم ہوگا، اور لفظ دل کا حلیم ہوگا میں ایک یہ بھی مضمون تھا کہ بسا اوقات تم اس کو غصے میں بہت زیادہ تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے بھی دیکھو گے، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ دل کا حلیم ہوگا۔ اور ہمیشہ حضرت مسلم موعود کے سارے کردار پر یہ بات چھائی رہی کہ غصے کے اظہار کے وقت جو شدت اختیار کر جایا کرتے تھے، بعد میں دل کا حلم 100 طریق سے ظاہر ہوتا تھا، جس پر اظہار ناراضگی کا تھا اس کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے، طرح طرح سے اس کی فکر کرتے تھے۔ تو یہ دل کا حلم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے لیے سراپا حلم کی خوشخبری کے طور پر آیا، صرف دل کے حلیم ہونے کے لحاظ سے نہیں۔ فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔
اس علم کا اول تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی ذات سے تھا، کیونکہ یہ جو مضمون ہے یہ ایک حلیم باپ کے سوا کسی اور کے متعلق بیان کرنا تو درکنار، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ حیرت انگیز مضمون ہے جو اس کے بعد کھلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو نہیں پہنچے کہ وہ آپ کے ساتھ دوڑنے پھرنے لگے اور کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے، اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس رویا کا ذکر ان سے نہیں فرمایا جو قربانی کی رویا تھی، اور ارادہ کیے بیٹھے تھے کہ اس رویا کو میں پوری کروں گا، لیکن پوری اسی طرح کروں گا جیسے میرا خدا چاہے گا، یا جیسا کہ میرے خدا نے مجھے حلم اور رشد عطا کیے ہیں۔ یعنی بیٹے کی قربانی کا معاملہ ہے، بیٹے سے پوچھے بغیر نہیں دوں گا۔ اب یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم شان ہے جو اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے ہر لفظ پر جان فدا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بیٹا عطا ہوا ہے اور بڑی مرادوں اور منتوں سے مانگا ہوا بیٹا ہے، اور رویا اس کے متعلق یہ دیکھتے ہیں کہ میں اس پر چھری پھیر رہا ہوں۔ اس چھری پھیرنے کے منظر کو آپ نے کئی طرح سے پورا فرما دیا، کیونکہ رویا نہ پورا کرنے کا تو آپ کے لیے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر ایک ایسا پہلو تھا جس پر آ کر طبیعت کچھ جھجکتی تھی، اور وہ آپ کی نور نبوت کی روشنی میں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، وہ تھا جسمانی قربانی۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گھر سے نکلے اور ایک بیابان میں چھوڑنے کے ارادے سے نکلے، وہ بیابان جس کے مرکز میں خدا کا پہلا گھر بنا ہوا تھا اور جس کے پرانے آثار وہاں بھی تک باقی تھے، مگر کھوج اور ڈھونڈنے سے وہ تلاش کیے جا سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس رویا کا لازماً یہی مطلب سمجھا ہوگا کہ وہ خدا کے حضور پیش کیا جانے والا بیٹا ہے، اس کی خاطر قربان ہو جانے والا بیٹا ہے، اور اتنا انتظار کہ وہ بہت بڑا ہو جائے اور پھر میں اس سے پوچھوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی روح کے منافی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا تو یہ حال تھا، ہم نے کہا اسلم قال اسلمت لرب العالمین، وہ تو میرے حکم اور اس کی فرما برداری کے اظہار میں ایک ذرہ بھی فاصلہ نہیں پڑنے دیتا تھا۔ ہم نے کہا اے ابراہیم اسلم، تو ہمارے سپرد ہو جاؤ، اس میں اسلمت لرب العالمین ہے، تو سپرد ہوا بیٹھا ہوں میرے آقا، میرے لیے کسی انتظار کا کوئی سوال نہیں، میں ہو چکا سپرد۔ ادھر فرمایا ادھر ہو گیا۔ یہ منظر ہے آپ کی فطرت کا، فطرت سلیمہ کا، جو قرآن کریم کی آیت پیش کرتی ہے۔ بس اس رویا کے عملی اظہار کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ممکن نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک انتظار کرتے کہ بیٹے کی مرضی شامل ہو جاتی، اور نور نبوت سے آپ یہ بات جانتے تھے کہ کسی باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف اپنے بیٹے کو قربان کر دے۔ ہر شخص کا ایک انفرادی حق ہے جو بہرحال قائم ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ جسمانی قربانی سے پہلے آپ نے حضرت اسماعیل کے باشعور ہونے کا انتظار کیا ہے، اور چونکہ دل بے قرار تھا قربانی کے لیے، اس لیے پہلا اظہار یہ کیا کہ خانہ کعبہ کے پاس اس بیٹے کو چھوڑ دیا، جو ابھی ایک ایسے کھنڈر کی صورت میں تھا جو ریت تلے دب چکا تھا، اس کے کوئی ظاہری نشان بھی دکھائی نہیں دیتے تھے۔ بس وہاں گئے، ان نشانات کا کھوج لگایا، ان کو معلوم کر کے اس کے قریب اپنی بیوی اور اس بچے کو چھوڑ گئے، ایک مشکیزہ پانی کا اور کچھ جو تھے جو پیچھے رکھ گئے۔
اور اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور حیرت انگیز طور پر اس قربانی کی قبولیت کے آثار ظاہر فرمائے۔ دور دور سے قافلے وہاں آنے لگے، انہوں نے ان کے لیے ہر قسم کے پھل تحفے لائے، وہ ان کے لیے ہر قسم کی نعمتیں اور ہر قسم کی غذائیں مختلف ملکوں سے وہاں لانے لگے، مگر وہ پانی کا چشمہ جس کے گرد وہ قافلے اکٹھے ہوئے تھے وہ ابتداً ایک ظاہری پانی کا چشمہ تھا، یعنی زمزم کا کنواں جو بعد میں کنواں بنا۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مقام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جس مقام پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ان ایڑیوں کی رگڑ سے ہی وہ پانی جو پہلے سے دبا ہوا تھا اور اچھلنے کو تیار بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے عین اس لمحے وہ پھوٹ پڑا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ تو وہ پانی جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ زندگی کا پانی بن گیا، بلکہ بہت سی قوموں کے لیے، بہت سے قافلوں کے لیے زندگی کا پانی بنا، وہ ظاہری صورت میں تو ایک مادی پانی تھا، مگر آپ کے پاؤں تلے سے نکلا اور اس پانی نے قافلوں کو کھینچا ہے، کیونکہ پانی کے ظاہر ہوتے ہی بہت سے پرندے وہاں ارد گرد پھرنے لگتے ہیں، بہت سی سبزی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ پیشتر اس کے کہ وہ ان کی غذا ختم ہو جاتی، اس پانی نے پرندوں کو بھی کھینچا ہوگا، ایسے آثار ظاہر ہوئے ہوں گے کہ قافلے دور دور سے دیکھ کر پانی کی تلاش میں وہاں پہنچتے ہوں گے۔ بس وہی آپ کی ایڑی کا پانی، ایڑی کے نیچے سے نکلنے والا پانی آپ کی جسمانی غذا اور قوت کا موجب بھی بن گیا، اور اسی پانی سے جب وہ روحانی رنگ میں ظاہر ہوا تو عرب کا صحرا ہی نہیں، سارا عالم سرسبز و شاداب ہو گیا۔ یعنی وہ پانی جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی صورت میں نازل ہوا ہے۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت کی باتیں ہیں، کیسے لطیف انداز ہیں، ایک دعا کی قبولیت کیسے کیسے رنگ دکھاتی ہے، دنیاوی فوائد بھی رکھتی ہے، روحانی فوائد بھی رکھتی ہے، مگر اس دعا کرنے والے کے رنگ ہیں، اس کی قربانی کی روح ہے جو دراصل دعا کا رنگ لاتی ہے، اور ہمیشہ اس دل کی روح اور جذبے کا قبولیت دعا سے ایک تعلق ہوا کرتا ہے۔ بس رب حبلی من الصالحین دیکھنے میں ایک عام سی دعا ہے، اے میرے رب مجھے صالح عطا فرما، لیکن صالح کا فرق ہوا کرتا ہے، صالح مانگنے والے اور صالح مانگنے والے کا فرق ہوا کرتا ہے۔ آپ نے کس شان کا صالح مانگا تھا، وہ شان ہے جو آنے والی بعد کی آنے والی آیت جو اس کے ماں بعد آ رہی ہیں اس شان کو ظاہر کر رہی ہیں۔ بس اس دوران کہ وہ اپنی اس عمر کو پہنچا کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ دوڑتا پھرتا، کاموں میں حصہ لیتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تربیت کی طرف توجہ کی ہے، اور ایسی عظیم و شان تربیت کی ہے کہ اس کے نتیجے میں ناممکن تھا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اس قربانی میں شامل نہ ہو جاتا، جیسا باپ نے سر تسلیم خم کیا تھا اسی طرح وہ بھی سر تسلیم خم نہ کرتا۔ یہ دوسرا پہلو ہے جو اولاد کا نیک چاہنے والوں کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، ورنہ ان کی ساری دعائیں بیکار جائیں گی اور باطل ٹھہریں گی۔ وہ لوگ جو اپنی اولاد کے لیے من الصالحین کی دعائیں تو مانگتے ہیں، لیکن ہمہ وقت ان کی ایسی تربیت نہیں کرتے جس کے نتیجے میں اولاد کو صالح بننا چاہیے، اولاد کے لیے اور چارہ نہ رہے سوائے اس کے کہ وہ صالح بن جائے، اور پھر اس سارے عرصے میں دعائیں ساتھ جاری رہنی چاہیے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو یہ آیات پیش کر رہی ہیں کہ جوانی تک حضرت اسماعیل کی ایسی تربیت فرمائی کہ جب وہ اس عمر کے مقام کو پہنچے جہاں بلوغت کے نتیجے میں انسان اہم فیصلے کر سکتا ہے، مگر ابھی کامل بلوغت نہیں تھی۔ ماہ سایہ کا مطلب ہے وہ دوڑتے پھرنے والی عمر تھی، یعنی
یہ نہیں کہہ سکتے کہ 18 سال کا ہو گیا. 10-12 سال کا جو عمر کا زمانہ ہے وہی لڑکپن کا زمانہ ہے جو اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے. ان الفاظ سے ماہ السائیہ سے ظاہر ہوتا ہے. اس وقت آپ نے حضرت اسماعیل کو الگ کر کے ان سے ایک بات پوچھی. پہلے انہیں ایک بات بتائی اور وہ بات یہ تھی یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں ایک خواب دیکھتا ہوں. یعنی مسلسل یہ خواب مجھے دکھائی جا رہی ہے، ایک لمبے عرصے سے یہ خواب دیکھتا چلا جا رہا ہوں. انی اذبح ہوگا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بس غور تو کر، غور کر کے مجھے بتا اس بات پر کہ تیری کیا رائے ہے. یہ نہیں فرمایا بس میں تجھے ذبح کروں گا. اس سے سمجھائی بات کہ میں یہ خواب دیکھتا ہوں مگر اس کے پورے کرنے کا اظہار تجھ پر ہے. تو جس رنگ میں اسے پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پائے گا مجھے بتا دے تاکہ میں اس کے مطابق عمل کروں. فانظر ماذا ترى ایک عجیب بیان ہے، بہت ہی دلکش اور خوبصورت کہ میرے بیٹے غور کر کہ تیری کیا رائے ہے اس بارے میں. قال یا ابت افعل ما تؤمر، میری رائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اللہ کا حکم ہے. افعل ما تؤمر، مجھ پر جو گزر جائے، اے میرے باپ تو وہی کر جس کا تجھے حکم دیا جا رہا ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے میری فکر نہ کر. تجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو یقیناً مجھے اللہ کے فضل کے ساتھ اگر وہ چاہے گا تو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا. اب یہ جو قبولیت دعا کا عظیم الشان اظہار ہے یہ تاریخ عالم میں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا. ایسا بیٹا جس کو قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے بارہا اور عمل قربان کر بیٹھے ہیں، ایک بے آب ہو گیا وادی میں اس کو پھینک آئے ہیں. اس بیٹے کے عملاً جسمانی طور پر ذبح کرنے کے انتظار میں وہ وقت کاٹا ہے، لیکن اس کی مرضی کو شامل کیے بغیر یہ اس بات پر دل آمادہ نہیں ہوتا. اور بیٹے کی تربیت مسلسل ایسے رنگ میں کی گئی ہے کہ جب وہ قربانی کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے اے میرے باپ تو کر گزر جو تجھے حکم دیا گیا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور مجھے تو ضرور اللہ کے فضل کے ساتھ جب اگر وہ چاہے گا تو صابرین ہی میں سے پائے گا. فلما اسلما وتلہ للجبین، بس وہ جب دونوں اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر بیٹھے. پہلے تو اسلم کے منظر میں حضرت ابراہیم اکیلے ہی مخاطب تھے، اب وہ دو ہو گئے ہیں جو خدا کی رضامندی میں اپنے آپ کو اپنی روح کو کلیتاً خدا کے قدموں پہ ڈال دیتے ہیں. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں رضامند ہو گئے اور آپ نے اسے پیشانی کے بل گرا دیا، یعنی زمین پر ڈال دیا پیشانی کے رخ تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے قربانی کرنا یہ حضرت ابراہیم جیسے نہایت نرم دل اواہ و منیب انسان کے لیے بہت ہی مشکل کام تھا. اور یہ قربانی وہ انسان کر رہا ہے جس کا دل بے انتہا نرم تھا. قرآن نے گواہی دی ہے کہ یہ ابراہیم کوئی سخت دل انسان نہیں تھا، اس کا تو بات بات پر دل پگھل جایا کرتا تھا. اس قوم کے لیے بھی اس کا دل پگھل گیا جو اس حضرت لوط کی قوم تھی جس کی طرف عذاب کے فرشتے آئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے جو محاورہ استعمال فرمایا ہے وہ عجیب ہے، ہم سے ان کے بارے میں جھگڑنے لگا. ابراہیم جو کامل تسلیم و رضا کا مرقع تھے، ایسے کہ دنیا کی آنکھ آسمان کی آنکھ نے کبھی سے پہلے ایسا نہیں دیکھا تھا.
جہاں کسی قوم کی ہلاکت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پیار کے اظہار کے طور پر کہتا ہے وہی ابراہیم جو اوّاہ منیب تھا، جو حلیم تھا، جو ہر وقت میرے سامنے جھکا رہتا تھا، ان لوگوں کے لیے مجھ سے جھگڑنے لگا اور دلیلیں دینے لگا کہ اے خدا کیوں اس کو ان کو بچا لے، کیوں ان سے درگزر فرما۔ یہ جو ابراہیم ہے یہ ہے کامل ابراہیم کا نقشہ جو حیرت انگیز۔ اس موقع پر ایسے اوّاہ منیب کے لیے کتنا مشکل کام ہوگا اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، اس لیے اوندھے منہ ان کو لٹایا، پیشانی کے بال۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم، ہم نے پھر ابراہیم کو یہ آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنی رؤیا پوری کر دی۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح محسنین کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک اہم بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے باوجود، شدید ترین قربانی کے باوجود، جہاں تک دل کی نرمی کا تعلق ہے وہ اسی طرح قائم رہنی چاہیے اور قائم رہتی ہے، اور جتنا زیادہ دل نرم ہو اتنا ہی قربانی اور زیادہ عظیم ہوتی چلی جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو ایک ایسے رنگ میں بھی بیان فرمایا ہے جس کی طرف عام توجہ نہیں جاتی۔ اگرچہ یہ درست ہے کہ وہ قربانی کا جانور جہاں تک روایات ہیں وہ جہاڑی میں پھنسا ہوا تھا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک کشفی رنگ میں بھی بیان فرما دیا ہے، یعنی جتنے امکانی پہلو تھے حضرت مسیح موعود السلام ان پر غور کر کے ان کو قبول فرماتے اور ہماری ہدایت کے لیے ان کو کھول کر بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک نقشہ آپ نے یہ کھینچا ہے کہ ابراہیم نے عملاً اس وقت جس پر چھری پھیری ہے وہ ان کا اپنا بیٹا ہی تھا، مگر معلوم ہوتا ہے اس وقت آنکھیں بند ہوئی ہیں اور ایک کشفی حالت میں ایک ربوبیت کی حالت پیدا ہو گئی، اور پھر کچھ نظر نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس عرصے میں وہ جانور وہاں جھاڑی میں پکڑا گیا، اس عرصے میں آپ اٹھے ہیں، اس جانور کو پکڑ کے لاتے ہیں، بیٹے کو چھوڑتے ہیں، اس کی گردن پر چھری پھیرتے ہیں، وہ یہ سارا منظر آپ کے شعور سے غائب ہو گیا، اور جب چھری پھیری ہے تب اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے صدقت الرؤیا، تو نے رؤیا پوری کر دی۔ تو دیکھا تو وہ جانور تھا نہ کہ اسماعیل تھے۔ ایک یہ بھی اس کی قبولیت کا امکانی رنگ تھا جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لطیف رنگ میں بیان فرمایا ہے۔ بس جو بھی صورت تھی، جب وہ قربانی کی چھری چلانے لگے یا جب کشفی حالت میں کچھ معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور قربانی کی چھری چلا دی، دونوں صورتوں میں خدا نے آواز دی قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنی رؤیا پوری فرما دی۔ اب یہاں تک تو مضمون بالکل واضح اور کھلا کھلا ہے، اور کسی غیر معمولی تدبر کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس مضمون کو انسان سمجھ جائے۔ ایک دردناک واقعہ ہے جو دردناک واقعات میں سے ایک ایسا استثنائی عظیم رنگ رکھتا ہے کہ اس کی مثال دنیا کے بیان کردہ واقعات میں کہیں دکھائی نہیں دے گی۔ لیکن اس میں جو بات آخر پر بیان فرمائی گئی ہے وہ تعجب کی بات ہے، وہ یہ ہے انا کذالک نجزی المحسنین، تو نے جو رویا پوری کر دی یہ جزا ہے تیرے محسن ہونے کی۔ یعنی ہم ان بندوں کو جو محسن ہیں، قربانیوں کی جو رویا دکھاتے ہیں یا قربانیوں کی طرف جب بلاتے ہیں تو ان کی جزا یہ ہوتی ہے کہ ان قربانیوں کو پورا کرنے کی توفیق بخشا کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے جو حیرت انگیز لطافت بھی رکھتا ہے اور عظمت بھی رکھتا ہے۔
لوگ سمجھتے ہیں کہ احسان کی جزا صرف نعمتیں اور مختلف قسم کے فضلوں کا نازل ہونا ہے. جو اعلیٰ درجے کے محسن ہیں ان کی جزا بھی قربانیاں ہی ہوا کرتی ہے. جتنا بڑا محسن ہوگا اتنی ہی بڑی اس کی جزا ہوگی، اور سب سے بڑی جزا قربانی کی توفیق عطا فرمانا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی دعا اپنے لیے مانگا کرتے تھے، ربنا ارنا مناسکنا، اے ہمارے رب ہمیں اپنی قربان گاہیں بھی دکھا اور قربانیاں جس طرح تیرے حضور پیش کرنی ہیں وہ طریق بھی سکھا. تو فرمایا کذالک نجزی المحسنین، اے خدا کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے والوں، یاد رکھو کہ جو منتیں باندھو گے، جن قربانیوں کے ارادے کرو گے، ان کی توفیق اگر محسن ہو گئی تو تمہیں ملے گی، ورنہ تمہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق بھی نہیں ملے گی. بس مسلسل محسن بننا یعنی اللہ تعالیٰ سے ایسا معاملہ رکھنا جیسے آپ خدا کو دیکھ رہے ہوں اور خدا آپ کو دیکھ رہا ہو، اور اس حالت میں زندگی بسر کرنا کہ مسلسل دل سے آواز اٹھے سبحان من یرانی، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ جو مجھے دیکھ رہا ہے، پاک ہے وہ جو مجھے دیکھ رہا ہے. اس وقت پھر قربانیاں کرنے کی توفیق یہ جزا ہے، نہ کہ نیک عمل. نیک عمل کی جزا قربانیاں پوری ادا کرنے کی توفیق ہے. یہ وہ عظیم الشان مضمون ہے جس سے آگے پھر جزا پھوٹتی ہے جو لامتناہی ہے. وہ جزا جو اس سے پیدا ہوتی ہے اس کا کوئی کنارہ دکھائی نہیں دیتا. وہ ہمیشہ جاری رہنے والی ایک جزا ہے جس کا ذکر قرآن کریم مختلف جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے فرماتا ہے. صدق تو رویا، تو رویا پوری کر چکا، اور کئی رنگ میں پوری کر چکا. انا کذالک نجزی المحسنین، اس طرح رویا پورا کرنے کی توفیق عطا کرتے ہوئے ہم محسنین کو جزا دیا کرتے ہیں. اس لیے یہ جزا ہے کہ اس مصیبت میں پڑنا اور باسلامت نکل آنا یہ کوئی آسان بات نہیں. جب تک خدا تعالیٰ کا غیر معمولی فضل ہو، ایسی عظیم منتیں مانگ کر ان کو پورا نہیں کیا جا سکتا. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ جو توفیق بخشی گئی ہے یہ تو بہت بڑی بلا تھی، بہت بڑی آزمائش، اور ایسی آزمائش جو کھلی کھلی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھانک رہی. یعنی بلا کو عظیم نہیں بلکہ مبین فرمایا گیا. ابراہیم کو جس آزمائش کے دور سے خدا نے گزارا تو اتنی کھلی کھلی آزمائش تھی کہ اس میں کوئی شبے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی. بیٹے کو اپنے ہاتھ سے لٹا کر ذبح کرنے کی آزمائش یہ کوئی مخفی رنگ تو اپنے اندر نہیں رکھتی. جو مخفی رنگ رکھنے والی آزمائشیں تھیں وہ پہلے پوری کی جا چکی تھیں. اس وقت اس بات پر رضامند ہونا فرمایا یہ جزا ہے جو ہم نے ابراہیم کو دی. ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً بلائے مبین تو یہی ہوا کرتی، کھلی کھلی آزمائش اس کو کہا کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کو یعنی اسماعیل کو ایک بڑی قربانی کے ذریعے فدیہ دے کر بچا لیا. اس سلسلے میں پہلے بھی میں بارہا ذکر کر چکا ہوں. یہاں وہ بکرا یا مینڈھا جو جھاڑی میں پھنسا ہوا تھا وہ ذبح عظیم نہیں تھا. حضرت اسماعیل کے مقابلے پر اس کی حیثیت کیا تھی کہ وہ ذبح عظیم کہلائے. بس یہاں فدینہ بذبح عظیم سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ وہ بکرا بڑا عظیم تھا جس کے ذریعے ہم نے ابراہیم اسماعیل کو بچایا. مراد ہے وہ محمد رسول اللہ کا قربانیوں کا دور بڑا عظیم ہے، اس میں ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی قیامت تک لاکھوں کروڑوں انسان اسماعیل کی طرح اپنی گردنیں پیش کریں گے اور ان کی گردنیں قبول کی جائیں گی. ان کا خون زمین میں بہایا جائے گا
یہ وہ ضد عظیم ہے جس کی طرف یہ آیت اشارہ فرما رہی ہے، اور جزا محسنین کی جزا یہ بنی ہے کہ ایک بیٹے کی قربانی پر حضرت ابراہیم آمادہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے قربانیوں کا ایک سلسلہ جاری فرما دیا، تا قیامت نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری فرما دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، یہ جزا ہے جو مکمل ہوئی ہے۔ قیامت تک جب تک لوگ خدا کے حضور اپنی پیاری چیزیں، اپنی جان سے زیادہ عزیز زندگیاں اور وجود اور تعلق رکھنے والے قربان کرتے چلے جائیں گے، اس وقت تک ابراہیم کو سلام پہنچتا رہے گا۔ حیرت انگیز بات، ایک واقعہ قربانی کا، اور وہ بھی ایسا کہ آزمائش میں ڈال کر پھر اس آزمائش کے انتہائی دکھ سے بھی بچا لیا گیا، اس کا اتنا بڑا بدلہ، اتنا بڑا بدلہ اس دعا کی گہرائی سے تعلق رکھتا ہے، ورنہ کتنے ہیں جو صالحین کی دعا کرتے ہیں ان کو ایسا بدلہ ملتا ہے۔ پھر میں آپ کو اس طرف متوجہ کرتا ہوں کہ جو اولاد آپ نے خدا کے حضور پیش کی ہے یا آئندہ کریں گے، یہ دعائیں اگر پہلے نہیں کی تو اب کرتے رہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو اسماعیل کی قربانی کا رنگ عطا فرما، کہ ایسی قربانیاں ہوں کہ قیامت تک ان سے آگے پھر قربانیاں پھوٹتی رہیں، اور ایک عظیم قوم پیدا ہو جو ان قربانیوں کی یاد کو عملاً اپنی جانیں تیرے حضور پیش کر کے پوری زندہ رکھتی رہے، اور ہر ایسی قربانی کے منظر کے وقت لاکھوں کروڑوں دلوں سے یہ آواز اٹھے، سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم، اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اور سلام علی ابراہیم کی آواز جو آئندہ نسلوں سے اٹھنی ہے، اس نے محسنین کا یہ معنی بھی ہمیں دکھا دیا۔ ابراہیم بہت بڑا محسن تھا، اس کی کوکھ سے، اس کی نسل سے وہ عظیم نبی برپا ہونا تھا جس کی خاطر کائنات کو پیدا کیا گیا۔ وہ عظیم نبی برپا ہونا تھا جس نے قربانیوں کے لامتناہی سلسلے قیامت تک جاری کر دینے تھے۔ بس اتنا بڑا محسن انسانیت کا، یعنی براہ راست نہ صحیح اللہ کے حوالے سے صحیح، مگر اس کی دل کی آرزوؤں کو آسمان نے قبول کیا اور آسمان سے وہ رحمت برسائی جس کا نام رحمت للعالمین ہے۔ یہ بھی تو ابراہیم کے احسانات میں سے ایک ہے جو انسانیت پر کیے گئے، آئندہ آنے والی نسلوں پر کیے گئے۔ فرمایا جو محسن ہو، اس شان کا محسن ہو، اس کی آزمائش بھی بہت بڑی ہونی تھی، اور اس آزمائش پر اسے پورا اترنے کی توفیق بھی ہم نے عطا کرنی تھی، اور جب وہ آزمائش پر اتر جاتا تو مقدر تھا کہ آئندہ ان کی نسلوں، اس کی آنے والی دور کی نسلوں میں بھی وہ قربانی جاری رہے، اسی جذبے کے ساتھ جاری رہے، اور ہر قربانی کے دل سے آواز اٹھے، سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پر سلام ہے۔ بڑا عظیم شان وجود تھا۔ آج جب کہ حج کے موقع پر لکھوں کا انسان تمام دنیا سے اکٹھے ہوتے ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے ابراہیم پر بھی سلام بھیجتے ہیں، اور دیکھو خدا تعالیٰ کتنا ذرہ نواز ہے۔ حیرت کی بات ہے، کبھی کسی عمل کو اس جزا سے اتنا بودھ نہیں ہوگا جتنا اس چھوٹے سے عمل کو اس جزا سے ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جزا کے طور پر آپ کو عطا کی گئی۔ ایک بچے کو قربان کر دینا یہ عملاً اس سے پہلے ہوتا رہا ہے۔ بہت سے بچے ایسے بھی تھے، بہت سی بیٹیاں ایسی تھیں جن کو ماں باپ نے خود بتوں کی بھینٹ چڑھا دیا، فرضی دیوتاؤں کی بھینٹ چڑھا دیا، لیکن اس کی سزا ان کو، اس کی جزا نہیں، اس کی سزا ان کو جہنم کے وعدے کے طور پر دی گئی۔ یہاں ایک خدا کا محسن بندہ ہے جو قربانی پیش کرتا ہے
عملاً اس وقت اس سے وہ قربانی نہیں لی جاتی، مگر اس رنگ میں وہ قربانی پوری کر دی جاتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے تو پوری کر چکا، تیری طرف سے یہ قربانی قبول ہو گئی۔ لیکن آئندہ اس کے نام کو اتنا بلند کرنا، اتنا روشن کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بائبل میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آسمان کو دیکھ اور بتا کہ کیا وہ ستارے گن سکتا ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا نہیں۔ صحرا کی ریت کو دیکھ، کیا تو ریت کے ذرے گن سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا نہیں۔ تو میں تیری نسل و ذریت میں اتنی برکت دوں گا، آسمان کو ستاروں کی طرح شمار نہیں ہوگی، ریت کے ذروں کی طرح اس کا شمار ممکن نہیں ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ کا احسان ان قربانیوں کے مقابل پر جو پیش کی جاتی ہیں اتنا زیادہ اور اتنا وسیع اور اتنا عظیم اور بلند مرتبہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہمیشہ جاری رہنے والا احسان، وہ ہمیشہ جاری رہنے والی وہ جزا ہے جس پر کوئی کنارہ ختم ہونے کا نہیں آیا کرتا۔ اس سے بڑھ کر قربانیوں کی اور کیا مثال پیش کی جا سکتی ہے جس کے نتیجے میں دل ہر قربانی کے لیے تیار ہوں اور اچھلیں اور اپنا ذرہ ذرہ اس راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے بڑھ کر شاندار مثال آپ کو کوئی اور دکھائی نہیں دے گی۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان بھی اسی طریقے سے فرمایا، یہ سارا ذکر کرنے کے بعد فرمایا سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین۔ تم پہلے کذالک نجزی المحسنین سے ڈر نہ جانا، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ مصیبت میں ہی مبتلا کر کے احسان کی جزا دیا کرتا ہے۔ مصیبتوں میں مبتلا کرنا احسان کی جزا اس لیے بنتا ہے کہ جب وہ انسان اس امتحان میں پورا اترے، پھر جو خدا تعالیٰ کی طرف سے جزا کا سلسلہ ہو اس کی انتہائی کوئی نہیں رہتا۔ تو میں اس طرح ہم نے ابراہیم کو پہلے قربانی کی توفیق بخشی، پھر اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے لامتناہی جزا کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اس مضمون کو سمجھنے کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں میں اسے جاری کرنے کی پرخلوص کوشش کرنی ہے، اور توفیق وہی ملے گی جس کی ہمارے دلوں کو اور نیتوں کو توفیق ملتی ہے۔ ہماری دعائیں اس دل کی گہرائی سے اٹھنے والے مقام سے تعلق رکھتی ہیں جس مقام سے وہ دعائیں اٹھ رہی ہیں، اور وہ دعائیں بسا اوقات ہونٹوں سے بھی اٹھا کرتی ہیں اور گلے تک بھی نہیں اترا کرتی ہیں۔ بعض دفعہ گلے سے نیچے دل تک پہنچ جاتی ہیں مگر دل کی سطح پر رہتی ہیں، بعض دفعہ اور گہرا دل میں ڈوب جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا دل کی اس گہرائی سے اٹھی ہے جس سے پرے کسی گہرائی کا کوئی تصور ممکن نہیں، اور جتنا یہ دعا جھکی تھی خدا کے حضور اتنا ہی اس کو رفعت عطا کی گئی۔ جتنا اس میں حوصلہ تھا، جتنا اس دعا میں حلم تھا، جتنا اس میں وسعت تھی، اسی نسبت سے یہ دعا قبول فرمائی گئی۔ تو سب سے پہلے تو اپنی دعاؤں کی اصلاح کریں اور اپنی دعاؤں میں وہ گہرائی پیدا کریں، ورنہ ہونٹوں سے اٹھنے والی دعائیں ہونٹوں سے ہی قبول ہوں گی اور اس سے زیادہ ان کو کوئی نیک اثر آپ نہیں دیکھیں گے۔ بس دعاؤں کو صالح کرنا اور ان کے اندر گہرائی اور خلوص پیدا کرنا، تسلیم و رضا پیدا کرنا، یہ سب سے اہم نقطہ ہے جس کو سمجھے بغیر ہم قبولیت دعا کے راز سمجھ ہی نہیں سکتے۔ پھر مسلسل ان دعاؤں کی نیک اعمال سے پیروی کرنا اور اپنی اولادوں کی نگرانی کرتے چلے جانا تاکہ خدا تعالیٰ کے حضور یہ اسی طرح نشو و نما پا کر بڑے ہوں جیسا ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہوں، اور اسی طرح پھر انسانی تصور سے بہت بڑھ کر
اتنا کہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا. اتنا جزا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. بس خدا کے حضور آج ہم جو اپنی اولادیں اور بچے پیش کر رہے ہیں یا اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، ان کو اسی نیت اور اسی خلوص کے ساتھ پیش کریں جس نیت اور خلوص کے ساتھ ابراہیم نے دعائیں مانگی تھیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو پیش کیا تھا. انہی نسلوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا معراج بن کر اٹھے ہیں اور اتنی بلندی تک، اتنی رفتوں تک جا پہنچے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کس شان کا نبی ہے جو مجھے عطا کیا جائے گا. یہ رفتیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوئی ہیں، یہ واقعتاً حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہن کی پہنچ سے باہر تھیں. اور اس مضمون کو میں پہلے دوسرے وقتوں میں کھول چکا ہوں، لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ جو مانگا تھا بہت بڑا مانگا تھا، لیکن جو عطا کیا گیا ہے اس سے بہت بڑا تھا جو مانگا گیا تھا. یہ بھی ایک محسنین کی جزا کا رنگ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت رکھتی ہے اور اسی رنگ سے پھر محسنین کو جزا دی جاتی ہے. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کو سلام پہنچے. کذالک نجزی المحسنین میں یہ بھی ایک بہت عظیم بات ہے کہ سلام کسی کس و ناقص کی طرح کے حوالے سے نہیں پہنچ رہا. محمد رسول اللہ کے نام کے ساتھ تجھے سلام پہنچے گا اور یہی وہ سلام ہے جو قیامت تک جاری رہے گا. اب تمام دنیا کے مذہبی عبادتوں کی مذہبی عبادتوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، وہ ساری قومیں جو ابراہیم کو مانتی ہیں اور بڑی عظمت دیتی ہیں، ان کی کسی مذہبی عبادت میں ابراہیم پر سلام بھیجنا داخل نہیں. جب تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے، اس وقت تک اس تمام عرصے میں جو ابراہیم کو گزرے ہوئے بیچ میں جو حضرت ابراہیم کی بعثت کے بعد گزرا، رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک گزرا، کہیں آپ کو ابراہیم پر سلام بھیجنے کا کوئی ذکر نہیں ملے گا. بس جس سلام کا وعدہ دیا گیا ہے اس کی رفت اور اس کی عظمت کو بھی بیان فرمایا گیا ہے. ایسا سلام جو محمد رسول اللہ کے حوالے سے دیا گیا ہو. آج جب بھی آپ درود پڑھتے ہیں اور کل جب بھی مسلمان درود پڑھیں گے اور ہمیشہ پڑھتے چلے جائیں گے، جب سے درود شروع ہوا ہے ابراہیم کے نام کا سلام ہمیشہ سے اس درود میں شامل فرما دیا گیا اور اس نام کا سلام آج بھی پہنچ رہا ہے اور کل بھی پہنچے گا. اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ان لوگوں کا شمار ممکن نہیں رہے گا جو یہ سلام ابراہیم کو بھیج رہے ہیں. فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، مگر کیسا سلام؟ کذالک نجزی المحسنین. اب دیکھو ہم کتنی رحمت کرنے والے. انسان کی قربانیوں کو خواہ بظاہر چھوٹی ہوں، ان کی دل کے پیمانوں سے ناپتے ہیں، اور دل میں جتنی بھی عظمت ہو اور دل جتنا بھی خدا کے حضور جھکا ہوا ہو، اسی نسبت سے ہم ناپ کر ان کے بدلے دیتے ہیں اور پھر ان کو بڑھا دیتے ہیں. اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ دل کے تصور میں بھی وہ بات نہیں آ سکتی. یہ سلوک ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کرتا ہے. اب یہ ہمارے سامنے ہے، مگر یاد رکھیں کہ اس کی توفیق کہ کس حد تک ہم اپنی دعاؤں کو صاف اور پاک کریں، کس حد تک اپنی اولاد کو ان دعاؤں کے مطابق ڈھالنے کی توفیق پائیں، یہ توفیق بھی اللہ ہی سے ملے گی. اور صرف دعائیں ہی نہ کریں، اپنے دعاؤں کے صالح اور دعاؤں کے پاک ہونے کے لیے بھی دعا کیا کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ مضمون بھی داخل کرنا، یا خدا تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں مگر عبادت کے رنگ بھی تجھ سے ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایاک نستعین، تیری مدد کے بغیر ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے. بس میں امید رکھتا ہوں
کہ اس انکسار کے مقام تک خدا ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے گا، جس کے نتیجے میں وہ خود ہی ہمیں سمجھائے گا کہ دعا کیسے کرنی ہے اور کیا کرنی ہے، خود ہی اس پر ان دعاؤں کے نتیجے میں قربانیوں کی توفیق بخشے گا، خود ہی ان قربانیوں کو قبول فرمائے گا، اور ان کی رضا اتنی عظیم ہوگی کہ ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتی۔ ہم اس دنیا سے گزر جائیں گے، مگر ہماری قربانیوں کا پھل آنے والی نسلیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھاتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رنگ میں خدا کے حضور اپنی جان، اپنے مال، اپنے وقت، اپنی عزت اور اپنی اولادوں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ آئیے اب آخری دعا میں شامل ہوں گے۔ آج کے بقیہ پروگراموں سے متعلق میں ایک وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ اس عید کو، جس کو عامة الناس میں بڑی عید کہا جاتا ہے، جو عید الاضحیٰ قربانیوں کی عید ہے، اس عید کے فرائض کی ادائیگی کے مان بعد، کیونکہ لوگوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے یا قربانی سے تعلق رکھنے والی خوشیاں منانی ہیں، یعنی قربانی کا گوشت خود نہ بھی دے رہے ہوں، مگر اس دن یہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پر گوشت کھانے کی خوشیوں کا دن بن جاتا ہے۔ اب یہ جو گوشت کھایا جاتا ہے، اس کی لذت میں اضافہ تبھی ہوگا اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد اور حج پر جو قربانی خدا کے حضور پیش کی جاتی ہے اس کو پیش نظر رکھیں، ورنہ خالی بوٹیاں کھانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف پیٹ خراب ہوگا۔ اس طرح کھائیں کہ یاد کریں کہ یہ قربانی جو دی گئی تھی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی روح کی قربانی کا ایک مظہر تھی، اور ہم جو قربانیاں دے رہے ہیں یہ ہمیں یاد دلا رہی ہیں کہ اصل قربانی ذبح عظیم ہے۔ بس جب قربانی کا گوشت کھاؤ تو یاد رکھو تمہیں اپنی جان، مال، بچوں کی قربانی ہے جو خدا کے حضور پیش کرنی ہے، اور وہی اصل عید ہے جو مومن کو یہ قربانیاں یاد دلاتی ہیں۔ تو اس کو نہ بھولیں، اور اب چونکہ ساری دنیا میں یہ خطبہ سنا جا رہا ہے، اس لیے انگلستان کے حوالے سے تو شاید یہ ممکن نہ ہو، مگر سب دنیا میں یہ ممکن ہے کہ غریبوں کو اس قربانی میں خصوصیت سے یاد رکھیں، اور جہاں تک ممکن ہو
اپنے گھر کے لیے رکھے ہوئے گوشت کے علاوہ یا نظام جماعت کی معرفت یا اپنے طور پر براہ راست غریبوں میں گوشت تقسیم کریں، کیونکہ یہ وہ ایک دن ہے جس میں کئی بلکہ لاکھوں کروڑوں غریب ایسے ہوں گے جن کو بس اسی دن گوشت نصیب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس کی لذت میں جب تک آپ غربا کو شامل نہ کریں آپ کا دل لذت پا ہی نہیں سکتا، یعنی حقیقی لذت نہیں پا سکتا۔ تو جہاں تک ممکن ہے زیادہ سے زیادہ غربا میں یہ گوشت تقسیم کریں، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا نظام جماعت کی معرفت بھی کریں، اور خود بھی اپنے گرد و پیش نظر ڈال کر جہاں تک توفیق ہے اس اہم اور قربانی میں شامل عمل کی توفیق پائیں، کیونکہ یہاں غریب کو گوشت پہنچانا بھی آپ کی قربانی میں ایک جز بن جائے گا، اور یہ جز آپ کی لذت میں اضافہ کرے گا۔ یہ وہ نصیحت ہے مختصر جو میں آپ کو اس سلسلے میں کرنی چاہتا ہوں، اور اب ہم دعا کروائیں گے، لیکن مقامی طور پر جو نصیحت ہے وہ جو باتیں بیان کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ اس عید کے مان بعد مسافہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ جس قربانی کا میں نے ذکر کیا، جن مصروفیات کا ذکر کیا ہے، وہ اس بات میں مانع ہوتی ہیں کہ عید کے بعد دیر تک لوگوں کو بٹھایا جائے۔ جہاں تک جمعے کا تعلق ہے، اس سلسلے میں پہلے یہ فیصلہ تھا کہ 12:30 بجے جمعہ ہو جائے، کیونکہ بعض فقہا جن میں حضرت امام مالک بھی شامل ہیں ان کا یہ فتویٰ تھا یا ہے کہ جمعے والے دن جمعے کو سورج کے زوال سے پہلے بھی پڑھا عید والے دن جمعے کو سورج کے زوال سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے، مگر اکثر فقہا اس بات کے کوئی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث سے جو استنباط کیا گیا وہ درست نہیں، اور جو تسلیم کرتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا چونکہ امکان ہے، جب یہ نکل سکتا ہے معنی، اس لیے ہم اس کو حرام تو نہیں کہیں گے، مگر غیر معمولی حالات میں اس وقت کا خلیفہ اگر فیصلہ کرے تو ایسا کیا جائے، ورنہ نہ کیا جائے۔ تو ساری دنیا میں جہاں بھی جمعہ پڑھا جا چکا ہے وہ تو اس بات کو اب ان کے لیے تو بات پرانی ہو گئی، مگر جنہوں نے ابھی پڑھنا ہے، کیونکہ نصف دنیا ایسی ہے جس نے ابھی جمعہ پڑھنا ہے، ان کو یہ نصیحت ہے کہ وہ عید والے دن عید الگ پڑھیں اور جمعہ الگ پڑھیں، اور جمعے کے لیے زوال کا انتظار کریں۔ تو اس سے پہلے میں نے 12:30 بجے جو اعلان کروایا تھا وہ زوال کے وقت سے پہلے کا ہے، اس کو میں نے تبدیل کر دیا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ 1 بجے پورے اذان شروع کریں گے، اور جب تک جمعہ شروع ہوگا اس وقت تک زوال ہو چکا ہوگا سورج کا۔ اور اس دفعہ جمعہ کا خطبہ بہت مختصر دوں گا تاکہ واجبی طور پر سنت پوری ہو، اور اس کے بعد آپ لوگ فارغ ہوں گے، پھر جہاں جہاں بھی آپ نے اپنے مختلف جگہ اڈے بنائے ہوئے ہیں قربانیوں کے گوشت کے ٹکے بنانے کے، وہ آپ جا کے شوق سے کریں۔ تو اس مختصر وضاحت کے بعد آئیے اب ہم دعا میں شامل ہو جائیں۔
آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک.